دیکھیے پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید ہے یہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق صرف اللہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عبادت صرف اس کی ہوگی، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، عبادت اسی کی ہوگی۔ اس عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کی اور رسولوں کی دعوت بیان ہوئی، اور نام بنام کہا گیا ان کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی بعض صورتوں میں ایک لفظ کا اضافہ ہوتا ہے، سورہ شعراء میں ان اعبدوا اللہ واطیعون، عبادت اللہ کی کرو، میری اطاعت کرو۔ تو اللہ کی عبادت کیا ہے، جس کے لیے سورہ زاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کی عبادت۔ یہ عبادت کیا ہے؟ بدقسمتی سے مسلمانوں پر جو زوال آنا شروع ہوا خلافت راشدہ کے بعد سے، ایک زوال اسلام کا شروع ہو گیا، اگرچہ مسلمانوں کا تو عروج جاری رہا۔ دور بنو امیہ میں، دور بنو عباس میں دنیاوی اعتبار سے سطوت، شان اور شوکت بڑھتی چلی گئی، لیکن اسلام جو ہے اس کے اندر زوال شروع ہو گیا۔ سب سے پہلا زوال کیا آیا؟ وہ خلافت کہ جو مسلمانوں کو اپنے میں سے کسی بہترین شخص کا انتخاب کر کے جس کا تعین ہونا چاہیے تھا، وہ خلافت موروثی عہدہ بن گئی، خاندانی بات بن گئی، قبائلی بات بن گئی۔ یہ ہمارے زوال کا پہلا مظہر تھا۔ بہرحال اس کے بعد رفتہ رفتہ ہمارے تصورات بھی کچھ محدود ہوتے چلے گئے، ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ عبادت کا مطلب ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اب پہلی بات تو یہ سوچئے، کیا انسان ہر وقت نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا میں نے تو پیدا ہی کیا میری عبادت کے لیے، کوئی اور کام اگر وہ کر رہا ہے تو وہ میرے مقصد تخلیق کے خلاف کر رہا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ تو اصل میں بات کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ بھی عبادات تو ہیں، اصل عبادت کچھ اور ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ عبد کہتے ہیں غلام کو۔ غلام پچھلے زمانے کا تصور کیجئے، یہ ایسا نہیں تھا جیسے آپ کسی کو ملازم رکھ لیں۔ آج امپلائر امپلائی ریلیشن شپ یہ اور ہے۔ آپ نے کسی کو ملازم رکھا ہے، فرض کیجئے دہاڑی پر رکھا ہے، وہ 8 گھنٹے کام کرے گا، پھر چھٹی کرے گا، اس کے بعد وہ آپ کا کوئی تابع نہیں ہے، آپ کا غلام نہیں ہے، بلکہ آپ کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا، جب الیکشن ہوگا اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا۔ تو اصل میں غلام جو ہوتا تھا وہ ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ جہد، ہمہ وجوہ بندگی کرتا تھا، اطاعت کرتا تھا۔ ملازم کہہ سکتا تھا کہ میرے تو اوقات ختم ہو گئے۔ آپ نے کسی کو رکھا خانسامہ کی حیثیت سے، اور فرض کیجئے ابھی فلش سسٹم نہیں آیا تھا، تو بیت الخلاء جو ہے آپ جس طرح کے ہوتے تھے سب کو یاد ہے۔ کسی دن بھنگن نہیں آئی، آپ کہیں اس سے خانسامہ سے کہ ذرا جاؤ بیت الخلاء صاف کراؤ، وہ صاف کہے گا صاحب میں تو خانسامہ ہوں، میں آپ کو کھانا پکا کر دینے کا پابند ہوں، میں یہ آپ کا بیت الخلاء صاف کرنے کا تو پابند نہیں ہوں، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ لیکن غلام نہیں کہہ سکتا۔ غلام تو ملکیت ہے، وہ 24 گھنٹے کا مطیع ہے، جو کام کہا جائے کرنے پر مجبور ہے، انکار نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو معلوم ہو ایک اور بات ہونی چاہیے کہ غلام تو خود مملوک ہوتا ہے، اس کی ملکیت کوئی نہیں ہوتی،
آقا نے کوئی اگر کوٹھڑی دے دی ہے کہ تم رات کو اس میں سو جایا کرو تو کیا وہ اس کوٹھڑی کا مالک ہو گئے؟ آقا نے کوئی چارپائی دے دی ہے اس پر سویا کرو تو کیا چارپائی کا مالک ہو گئے؟ نہیں، قدر نہیں، خود مملوک ہے۔ اور پچھلے زمانے میں غلاموں کا معاملہ کیا تھا؟ آقا جب چاہے ذبح کر دے، قتل کر دے، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا، نہ 302 کا نہ 304 کا۔ کیوں؟ جیسے آپ کی بکری آپ کی ملکیت تھی، آپ نے ذبح کیا، گوشت کھا لیا، کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے؟ میری بکری تھی بھائی، میں نے ذبح کیا، Who are you to ask me؟ اسی طرح غلام میری ملکیت ہے، میں نے قتل کر دیا، میں نے اپنا نقصان کیا ہے نا۔ میں اس غلام کو فروخت کرتا تو کچھ پیسے مل جاتے مجھے، لیکن اختیار میرا ہے، میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس معنی میں اللہ کا غلام بن جانا، اللہ کا بندہ بن جانا۔ یہ بندہ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، عبد عربی کا لفظ ہے۔ عبد سے عبادت بنا، بندے سے بندگی بنا۔ چنانچہ شیخ سعدی کا شعر ہے مشہور، جو مسجدوں میں پہلے لکھا جایا کرتا تھا۔ آج کل تو ہمارا نئی قسم کی مسجدوں کے ڈیزائن بنتے ہیں نا، پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس در کے اوپر چوکھٹا بنا ہوا ہے، روز محشر کے جان گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ وہ قیامت کا دن جو بہت سخت ہے، پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اور یہ شعر میں لکھا ہوتا تھا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ زندگی ہمیں ملی ہی بندگی کے لیے ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اگر ہم بندگی نہیں کرتے اللہ کی تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے، گویا کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو تو پورا نہیں کر رہے۔ آپ نے قلم بنایا تھا لکھنے کے لیے، لکھتا نہیں ہے تو اٹھا کے پھینک دیں گے، آپ اس کو کوڑے میں ڈالیں گے۔ لہذا انسان کی تخلیق اور جنوں کی تخلیق بندگی کے لیے ہوئی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ آؤ اب ہم تمہیں بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن باتوں پر ایمان لانے کی تعلیم دی ہے، وہ کیسی سچی باتیں ہیں اور ان کو ماننے سے انسان کا درجہ کس قدر بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ پر ایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اور سب سے زیادہ اہم تعلیم یہ ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ کلمہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جو چیز مسلم کو ایک کافر، ایک مشرک اور ایک دہریے سے الگ کرتی ہے وہ یہی ہے۔ اسی کلمے کے اقرار سے انسان اور انسان کے درمیان عظیم الشان فرق ہو جاتا ہے۔ اس کو ماننے والے ایک گروہ بن جاتے ہیں اور نہ ماننے والے دوسرا گروہ۔ اس کے ماننے والوں کے لیے دنیا سے لے کر آخرت تک ترقی، کامیابی اور سرفرازی ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے نامرادی، ذلت اور پستی۔ اتنا بڑا فرق جو انسان اور انسان کے درمیان واقع ہو جاتا ہے، یہ محض لام، الف اور ہا سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے جملے کو زبان سے ادا کر دینے کا نتیجہ نہیں ہے۔ زبان سے اگر تم 10 لاکھ کونین کونین پکارتے رہو اور کھاؤ نہیں تو تمہارا بخار نہ اترے گا۔ اسی طرح زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا مگر یہ نہ سمجھے کہ اس کے معنی کیا ہیں، اور یہ الفاظ کہہ کر تم نے کتنی بڑی چیز کا اقرار کیا ہے اور اس اقرار سے تم پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے، تو ایسا بے سمجھی کا تلفظ بھی کچھ مفید نہیں۔ دراصل فرق تو اسی وقت واقع ہوگا جب لا الہ الا اللہ کے معنی تمہارے دل میں اتر جائیں، اس کے معنی پر تم کو کامل یقین ہو جائے، اس کے خلاف جتنے اعتقادات ہیں ان سے تمہارا دل بالکل پاک ہو جائے، اور اس کلمے کا اثر تمہارے دل و دماغ پر کم از کم اتنا ہی گہرا ہو جتنا اس بات کا اثر ہے کہ آگ جلانے والی چیز ہے اور زہر مار ڈالنے والی چیز۔ یعنی جس طرح آگ کی خاصیت پر ایمان تم کو چولہے میں ہاتھ ڈالنے سے روکتا ہے اور زہر کی خاصیت پر ایمان تم کو زہر کھانے سے باز رکھتا ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ پر ایمان تم کو شرک اور کفر اور دہریت کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات سے روک دے، خواہ وہ اعتقاد میں ہو یا عمل میں۔ لا الہ الا اللہ کے معنی، سب سے پہلے یہ سمجھو کہ الہ کسے کہتے ہیں۔ عربی زبان میں الہ کے معنی مستحق عبادت کے ہیں، یعنی ایسی ہستی جو اپنی شان اور جلال اور برتری کے لحاظ سے اس قابل ہو کہ اس کی پرستش کی جائے اور بندگی اور عبادت میں اس کے آگے سر جھکا دیا جائے۔ الہ کے معنی میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ وہ بے انتہا قدرت کا مالک ہو جس کی وسعت کو سمجھنے میں انسان کی عقل حیران رہ جائے۔ الہ کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے
کہ وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اپنی زندگی کے معاملات میں اس کے محتاج ہوں اور اس سے مدد مانگنے کے لیے مجبور ہوں۔ الہ کے لفظ میں پوشیدگی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، یعنی الہ اس کو کہیں گے جس کی طاقتیں پر اسرار ہوں۔ فارسی زبان میں خدا اور ہندی میں دیوتا اور انگریزی میں گاڈ کے معنی بھی اس سے ملتے جلتے ہیں، اور دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی اس مطلب کے لیے کچھ مخصوص الفاظ پائے جاتے ہیں۔ لفظ اللہ دراصل خدائے وحدہ لا شریک کا اسم ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ کوئی الہ نہیں سوائے اس ذات خاص کے جس کا نام اللہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ایک ہستی بھی ایسی نہیں جو پوجنے کے لائق ہو، اس کے سوا کوئی اس کا مستحق نہیں کہ عبادت اور بندگی اور اطاعت میں اس کے آگے سر جھکایا جائے۔ صرف وہی ایک ذات تمام جہان کی مالک اور حاکم ہے، تمام چیزیں اس کے محتاج ہیں، سب اسی سے مدد مانگنے پر مجبور ہیں، وہ حواس سے پوشیدہ ہے اور اس کی ہستی کو سمجھنے میں عقل دنگ ہے۔ لا الہ الا اللہ کی حقیقت، یہ تو صرف الفاظ کا مفہوم تھا، اب اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ انسان کی قدیم سے قدیم تاریخ کے جو حالات ہم تک پہنچے ہیں اور پرانی سے پرانی قوموں کے جو آثار دیکھے گئے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے ہر زمانے میں کسی نہ کسی کو خدا مانا ہے اور کسی نہ کسی کی عبادت ضرور کی ہے۔ اب بھی دنیا میں جتنی قومیں ہیں، خواہ وہ نہایت وحشی ہوں یا نہایت مہذب، ان سب میں یہ بات موجود ہے کہ وہ کسی کو خدا مانتی ضرور ہیں اور اس کی عبادت کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت میں خدا کا خیال بیٹھا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اسے مجبور کرتی ہے کہ کسی کو خدا مانے اور اس کی عبادت کرے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ تم خود اپنی ہستی پر اور تمام انسانوں کی حالت پر نظر ڈال کر اس سوال کا جواب معلوم کر سکتے ہو۔ انسان دراصل بندہ ہی پیدا ہوا ہے، وہ فطرتاً محتاج ہے، کمزور ہے، فقیر ہے، بے شمار چیزیں ہیں جو اس کی ہستی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں، مگر اس کے قبضہ قدرت میں نہیں ہیں۔ آپ سے آپ کو حاصل بھی ہوتی ہیں اور اس سے چھین بھی جاتی ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہیں، ان کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر کبھی تو وہ اس کو مل جاتی ہیں اور کبھی نہیں ملتی، کیونکہ ان کو حاصل کرنا بالکل اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو اس کو نقصان پہنچاتی ہیں، اس کی عمر بھر کی محنتوں کو آن کی آن میں برباد کر دیتی ہیں، ان کی آرزوؤں کو خاک میں ملا دیتی ہیں، اس کو بیماری اور ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ وہ ان کو دفع کرنا چاہتا ہے، کبھی وہ دفع ہو جاتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی۔ اس سے وہ جان لیتا ہے کہ ان کا آنا اور نہ آنا، دفع ہونا یا نہ ہونا اس کے اختیار سے باہر ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جن کی شان و شوکت اور بزرگی کو دیکھ کر وہ مرعوب ہو جاتا ہے۔ پہاڑوں کو دیکھتا ہے، دریاؤں کو دیکھتا ہے، بڑے بڑے ہولناک جانور دیکھتا ہے، ہواؤں کے طوفان اور پانی کے سیلاب اور زمین کے زلزلے دیکھتا ہے، بادلوں کی گرج اور گھٹاؤں کی سیاہی اور بجلی کی کڑک چمک اور موسلا دھار بارش کے مناظر اس کے سامنے آتے ہیں۔ سورج اور چاند اور تارے اس کو گردش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ سب چیزیں کتنی بڑی، کتنی طاقتور، کتنی شاندار ہیں اور ان کے مقابلے میں وہ خود کتنا ضعیف اور حقیر ہے۔ یہ مختلف نظارے اور خود اپنی مجبوریوں کے مختلف حالات دیکھ کر اس کے دل میں آپ سے آپ اپنی بندگی، محتاجی اور کمزوری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی خود بخود الوہیت یعنی خدائی کا تصور بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ان ہاتھوں کا خیال کرتا ہے جو اتنی بڑی طاقتوں کے مالک ہیں۔ ان کی بزرگی کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کے آگے اپنی عاجزی پیش کرے۔ ان کی نفع پہنچانے والی قوتوں کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کے آگے مشکل کشائی کے لیے ہاتھ پھیلائے، اور ان کی نقصان پہنچانے والی طاقتوں کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان سے خوف کھائے اور ان کے غضب سے بچے۔ جہالت کے سب سے نیچے درجے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو چیزیں اس کو شان اور طاقت والی نظر آتی ہیں یا کسی طرح نفع یا نقصان پہنچاتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، یہی خدا ہیں۔ چنانچہ وہ جانوروں، دریاؤں، پہاڑوں کو پوجتا ہے، زمین کی پرستش کرتا ہے، آگ، بارش، ہوا، چاند اور سورج کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ یہ جہالت جب ذرا کم ہوتی ہے اور کچھ علم کی روشنی آتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں تو خود اسی کی طرح محتاج اور کمزور ہیں،
بڑے سے بڑا جانور بھی ایک ادنا مچھر کی طرح مرتا ہے، بڑے بڑے دریا خشک ہو جاتے ہیں اور چڑھتے اترتے رہتے ہیں، پہاڑوں کو خود انسان توڑتا پھوڑتا ہے، زمین کا پھلنا پھولنا خود زمین کے اپنے اختیار میں نہیں، جب پانی اس کا ساتھ نہیں دیتا تو وہ خشک ہو جاتی ہے، پانی بھی بے اختیار ہے، اس کی آمد ہوا کی محتاج ہے، ہوا بھی اپنے اختیار میں نہیں، اس کا مفید یا غیر مفید ہونا دوسرے اسباب کے تحت ہے، چاند سورج اور تارے بھی کسی قانون کے تابع ہیں، اس قانون کے خلاف وہ کوئی ادنا جنبش بھی نہیں کر سکتے، اب اس کا ذہن مخفی اور پر اسرار قوتوں کی طرف منتقل ہوتا ہے، وہ خیال کرتا ہے کہ ان ظاہری چیزوں کی پشت پر کچھ پوشیدہ قوتیں ہیں جو ان پر حکومت کر رہی ہیں اور سب کچھ انہی کے اختیار میں ہے، یہیں سے خداؤں اور دیوتاؤں کا عقیدہ پیدا ہوتا ہے، روشنی، ہوا، پانی، بیماری، تندرستی اور مختلف دوسری چیزوں کے خدا الگ الگ مان لیے جاتے ہیں اور ان کی خیالی تصویریں بنا کر ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب اور زیادہ علم کی روشنی آتی ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ دنیا کے انتظام میں ایک زبردست قانون اور ایک بڑے ضابطے کی پابندی پائی جاتی ہے، ہواؤں کی رفتار، بارش کی آمد، سیاروں کی گردش، فصلوں اور موسموں کے تغیر میں کیسی باقاعدگی ہے، کس طرح بے شمار قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں، کیسا زبردست قانون ہے کہ جو وقت جس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے ٹھیک اسی وقت پر کائنات کے تمام اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے اشتراک عمل کرتے ہیں۔ انتظام عالم کی یہ ہم آہنگی دیکھ کر مشرک انسان یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک سب سے بڑا خدا بھی ہے جو ان تمام چھوٹے چھوٹے خداؤں پر حکومت کر رہا ہے، ورنہ اگر سب ایک دوسرے سے الگ اور بالکل خود مختار ہوں تو دنیا کا سارا کارخانہ درہم برہم ہو جائے۔ وہ اس بڑے خدا کو اللہ اور پرمیشور اور خدائے گان وغیرہ ناموں سے موسوم کرتا ہے، مگر عبادت میں اس کے چھوٹے خداؤں کو بھی شریک کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ خدائی بھی دنیاوی بادشاہوں کے نمونے پر ہے، جس طرح دنیا میں ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے وزیر اور معتمد اور ناظم اور دوسرے با اختیار عہدیدار ہوتے ہیں، اسی طرح کائنات میں بھی ایک بڑا خدا ہے اور بہت سے چھوٹے چھوٹے خدا اس کے ماتحت ہیں۔ جب تک چھوٹے خداؤں کو خوش نہ کیا جائے گا بڑے خدا تک رسائی نہ ہو سکے گی، اس لیے ان کی عبادت بھی کرو، ان کے آگے بھی ہاتھ پھیلاؤ، ان کی ناراضگی سے بھی ڈرو، ان کو بھی بڑے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بناؤ اور نظروں اور نیازوں سے انہیں خوش رکھو۔ پھر جب علم میں اور ترقی ہوتی ہے تو خداؤں کی تعداد گھٹنے لگتی ہے، جتنے خیالی خدا جاہلوں نے بنا رکھے ہیں ان میں سے ایک ایک کے متعلق غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے انسان کو کہ وہ خدا نہیں ہیں، ہماری ہی طرح بندے ہیں، بلکہ ہم سے بھی زیادہ بے بس ہیں۔ اس طرح وہ ان کو چھوڑتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ آخر میں صرف ایک خدا رہ جاتا ہے، مگر اس ایک کے متعلق پھر بھی اس کے خیالات میں بہت کچھ جہالت باقی رہ جاتی ہے۔ کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ خدا ہماری طرح جسم رکھتا ہے اور ایک جگہ بیٹھا ہوا خدائی کر رہا ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خدا بیوی بچے رکھتا ہے اور انسان کی طرح اس کے ہاں بھی اولاد کا سلسلہ چل رہا ہے، کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ خدا انسان کی صورت میں زمین پر اتر آتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ خدا اس دنیا کے کارخانے کو چلا کر خاموش بیٹھ گیا ہے اور اب کہیں آرام کر رہا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ خدا کے ہاں بزرگوں اور روحوں کی سفارش لے جانا ضروری ہے اور ان کو وسیلہ بنائے بغیر وہاں کچھ کام نہیں چلتا، کوئی اپنے خیال میں خدا کی ایک صورت تجویز کرتا ہے اور عبادت کے لیے اس صورت کو سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی غلط فہمیاں توحید کا اعتقاد رکھنے کے باوجود انسان کے ذہن میں باقی رہ جاتی ہیں، جن کے سبب سے وہ شرک یا کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ سب جہالت کا نتیجہ ہے۔ سب سے اوپر لا الہ الا اللہ کا درجہ ہے، یہ وہ علم ہے جو خود اللہ عز و جل نے ہر زمانے میں اپنے نبیوں کے ذریعے سے انسان کے پاس بھیجا ہے۔ یہی علم سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو دے کر زمین پر اتارا گیا تھا، یہی علم آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو دیا گیا تھا۔ پھر اسی علم کو لے کر سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ خالص علم ہے جس میں جہالت کا شائبہ تک نہیں۔ اوپر ہم نے شرک اور بت پرستی اور کفر کی جتنی تصویریں لکھی ہیں
ان سب میں انسان اسی وجہ سے مبتلا ہوا کہ اس نے پیغمبروں کی تعلیم سے منہ موڑ کر خود اپنے حواس اور اپنی عقل پر بھروسہ کیا۔ آؤ ہم بتائیں کہ اس چھوٹے سے فقرے میں کتنی بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ ایک، سب سے پہلی چیز الوہیت یعنی خدائی کا تصور ہے۔ یہ وسیع کائنات جس کے آغاز اور انجام اور انتہا کا خیال کرنے سے ہمارا ذہن تھک جاتا ہے، جو نامعلوم زمانے سے چلی آ رہی ہے اور نامعلوم زمانے تک چلی جا رہی ہے، جس میں ایسے ایسے حیرت انگیز کرشمے ہو رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کائنات کی خدائی صرف وہی کر سکتا ہے جو غیر محدود ہو، ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، کسی کا محتاج نہ ہو، بے نیاز ہو، قادر مطلق ہو، حکیم اور دانا ہو، ہر چیز کا علم رکھتا ہو اور کوئی چیز اس سے مخفی نہ ہو، سب پر غالب ہو اور کوئی اس کے حکم سے سرتابی نہ کر سکے، بے حساب قوتوں کا مالک ہو اور کائنات کی ساری چیزوں کو اس سے زندگی اور رزق کا سامان باہم پہنچے، عیب، نقص اور کمزوری کی تمام صفات سے پاک ہو اور اس کے کاموں میں کوئی دخل نہ دے سکے۔ دو، خدائی کی یہ تمام صفات ایک ہی ذات میں جمع ہونی ضروری ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ دو ہستیاں یہ صفات برابر رکھتی ہوں، کیونکہ سب پر غالب اور سب پر حاکم تو ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ یہ صفات تقسیم ہو کر بہت سے خداؤں میں بٹ جائیں، کیونکہ اگر حاکم ایک ہو اور عالم دوسرا اور رازق تیسرا تو ہر ایک خدا دوسرے کا محتاج ہوگا، اور اگر ایک نے دوسرے کا ساتھ نہ دیا تو ساری کائنات یک لخت فنا ہو جائے گی۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ یہ صفات ایک دوسرے کو منتقل ہوں، یعنی کبھی ایک خدا میں پائی جائیں اور کبھی دوسرے میں، کیونکہ جو خدا زندہ رہنے کی قوت نہ رکھتا ہو وہ ساری کائنات کو زندگی نہیں بخش سکتا، اور جو خدا خود اپنی خدائی کی حفاظت نہ کر سکتا ہو وہ اتنی بڑی کائنات پر حکومت نہیں کر سکتا۔ بس تم کو علم کی جتنی زیادہ روشنی ملے گی اتنا ہی زیادہ تم کو یقین ہوتا جائے گا کہ خدائی کی صفات صرف ایک ذات میں جمع ہونی ضروری ہیں۔ 3، خدائی کے اس کامل اور صحیح تصور کو نظر میں رکھو، پھر ساری کائنات پر نظر ڈالو۔ جتنی چیزیں تم دیکھتے ہو، جتنی چیزوں کو کسی ذریعے سے محسوس کرتے ہو، جتنی چیزوں تک تمہارے علم کی پہنچ ہے، ان میں سے ایک بھی ان صفات سے متصف نہیں ہے۔ عالم کی ساری موجودات محتاج ہیں، محکوم ہیں، بنتی بگڑتی ہیں، مرتی جیتی ہیں، کسی کو ایک حال پر قیام نہیں، کسی کو اپنے اختیار سے کچھ کرنے کی قدرت نہیں، کسی کو ایک بالا تر قانون کے خلاف بال برابر حرکت کرنے کا اختیار نہیں۔ ان کے حالات خود گواہی دیتے ہیں کہ ان میں سے کوئی خدا نہیں ہے، کسی میں خدائی کی ادنا جھلک بھی نہیں پائی جاتی، کسی کا خدائی میں ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے۔ یہی معنی ہیں لا الہ کے۔ 4، کائنات کی ساری چیزوں سے خدائی چھین لینے کے بعد تم کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ایک اور ہستی ہے جو سب سے بالا تر ہے، صرف وہی تمام خدائی صفات رکھتی ہے اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ معنی ہیں الا اللہ کے۔ یہ سب سے بڑا علم ہے۔ تم جس قدر تحقیق اور جستجو کرو گے تم کو یہی معلوم ہوگا کہ یہی علم کا سرا بھی ہے اور یہی علم کی آخری حد بھی۔ طبیعیات، کیمیا، ہیئت، ریاضیات، حیاتیات، حیوانیات، انسانیات، الغرض کائنات کی حقیقتوں کا کھوج لگانے والے جتنے علوم ہیں ان میں سے خواہ کوئی علم لے لو، اس کی تحقیق میں جس قدر تم آگے بڑھتے جاؤ گے لا الہ الا اللہ کی صداقت تم پر زیادہ کھلتی جائے گی اور اس پر تمہارا یقین بڑھتا جائے گا۔ تم کو علمی تحقیقات کے میدان میں ہر قدم پر محسوس ہوگا کہ اس سب سے پہلی اور سب سے بڑی سچائی سے انکار کرنے کے بعد کائنات کی ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی پر عقیدہ توحید کا اثر۔ اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار سے انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے اور اس کو نہ ماننے والا دنیا اور آخرت میں کیوں ناکام نامراد ہو جاتا ہے۔ 1،
اس کلمے پر ایمان رکھنے والا کبھی تنگ نظر نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسے خدا کا قائل ہوتا ہے جو زمین اور آسمان کا خالق، مشرق و مغرب کا مالک اور تمام جہانوں کا پالنے پوسنے والا ہے۔ اس ایمان کے بعد ساری کائنات میں کوئی چیز بھی اس کو غیر نظر نہیں آتی۔ وہ سب کو اپنی ذات کی طرح ایک ہی مالک کی ملکیت اور ایک ہی بادشاہ کی رعیت سمجھتا ہے۔ اس کی ہمدردی اور محبت و خدمت کسی دائرے کی پابند نہیں رہتی۔ اس کی نظر ویسی ہی غیر محدود ہو جاتی ہے جیسی خود اللہ تعالیٰ کی بادشاہی غیر محدود ہے۔ یہ بات کسی ایسے شخص کو حاصل نہیں ہو سکتی جو بہت سے چھوٹے چھوٹے خداؤں کا قائل ہو، یا خدا میں انسان کی محدود اور ناقص صفات مانتا ہو، یا سرے سے خدا کا قائل ہی نہ ہو۔ 2، یہ کلمہ انسان میں انتہا درجے کی خودداری اور عزت نفس پیدا کرتا ہے۔ اس پر اعتقاد رکھنے والا جانتا ہے کہ صرف ایک خدا تمام طاقتوں کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی نفع پہنچانے والا، کوئی مارنے اور جلانے والا نہیں، کوئی صاحب اختیار اور با اثر نہیں۔ یہ علم اور یقین اس کو خدا کے سوا تمام قوتوں سے بے نیاز اور بے خوف کر دیتا ہے۔ اس کی گردن کسی مخلوق کے آگے نہیں جھکتی، اس کا ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلتا، اس کے دل میں کسی بزرگی کا سکہ نہیں بیٹھتا۔ یہ صفت سوائے عقیدہ توحید کے اور کسی عقیدے سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ شرک اور کفر اور دہریت کی لازمی خاصیت یہ ہے کہ انسان مخلوقات کے آگے جھکے، ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھے، ان سے خوف کھائے اور انہی سے امیدیں وابستہ رکھے۔ 3، خودداری کے ساتھ یہ کلمہ انسان میں انکساری بھی پیدا کرتا ہے۔ اس کا قائل کبھی مغرور اور متکبر نہیں ہو سکتا۔ اپنی قوت اور دولت اور قابلیت کا گھمنڈ اس کے دل میں سما ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا ہی دیا ہوا ہے، اور خدا جس طرح دینے پر قادر ہے اسی طرح چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ اس کے مقابلے میں عقیدہ الحاد کے ساتھ جب انسان کو کسی قسم کا دنیاوی کمال حاصل ہوتا ہے تو وہ متکبر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے کمال کو محض اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ اسی طرح شرک اور کفر کے ساتھ بھی غرور پیدا ہونا لازمی ہے، کیونکہ مشرک اور کافر اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ خداؤں اور دیوتاؤں سے اس کا کوئی خاص تعلق ہے جو دوسروں کو نصیب نہیں۔ 4، اس کلمے پر اعتقاد رکھنے والا اچھی طریقے سے سمجھتا ہے کہ نفس کی پاکیزگی اور عمل کی نیکی کے سوا اس کی نجات اور فلاح کا کوئی ذریعہ نہیں، کیونکہ وہ ایک ایسے خدا پر اعتقاد رکھتا ہے جو بے نیاز ہے، کسی سے کوئی رشتہ نہیں رکھتا، بے لاگ عدل کرنے والا ہے اور کسی کو اس کی خدائی میں دخل یا اثر حاصل نہیں۔ اس کے مقابلے میں مشرکین اور کفار ہمیشہ جھوٹی توقعات پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ خدا کا بیٹا ہمارے لیے کفارہ بن گیا ہے، کوئی خیال کرتا ہے کہ ہم خدا کے چہیتے ہیں اور ہمیں سزا مل ہی نہیں سکتی، کسی کا گمان یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں سے خدا کے ہاں سفارش کرا لیں گے، کوئی اپنے دیوتاؤں کو نظر و نیاز دے کر سمجھ لیتا ہے کہ اب اسے دنیا میں سب کچھ کرنے کا لائسنس مل گیا ہے۔ اس قسم کے جھوٹے اعتقادات ان لوگوں کو ہمیشہ گناہوں اور بدکاریوں کے چکر میں پھنسائے رکھتے ہیں، اور وہ ان کے بھروسے پر نفس کی پاکیزگی اور عمل کی نیکی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ رہے دہریے تو وہ سرے سے یہ اعتقاد ہی نہیں رکھتے کہ کوئی بالاتر ہستی ان سے بھلے یا برے کاموں کی باز پرس کرنے والی بھی ہے، اس لیے وہ دنیا میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ ان کے نفس کی خواہش ان کی خدا ہوتی ہے اور وہ اس کے بندے ہوتے ہیں۔ 5، اس کلمے کا قائل کسی حال میں مایوس اور دل شکستہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک ایسے خدا پر ایمان رکھتا ہے جو زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہے، جس کے فضل و کرم بے حد و حساب ہیں اور جس کی قوتیں بے پایہ ہیں۔ یہ ایمان اس کے دل کو غیر معمولی تسکین بخشتا ہے، اس کو اطمینان سے بھر دیتا ہے اور ہمیشہ امیدوں سے لبریز رکھتا ہے۔ چاہے وہ تمام دنیا کے دروازوں سے ٹھکرا دیا جائے، سارے اسباب کا رشتہ ٹوٹ جائے اور وسائل و ذرائع ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑ دیں، پھر بھی ایک خدا کا سہارا کسی حال میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور اسی کے بل بوتے وہ نئی امیدوں کے ساتھ کوشش پر کوشش کیے چلا جاتا ہے۔ یہ اطمینان قلب عقیدہ توحید کے سوا کسی اور عقیدے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ مشرکین اور کفار اور دہریے چھوٹے دل کے ہوتے ہیں، ان کا بھروسہ محدود طاقتوں پر ہوتا ہے، اس لیے مشکلات میں بھی بہت جلد مایوسی ان کو گھیر لیتی ہے اور اکثر ایسی حالتوں میں وہ خودکشی تک کر گزرتے ہیں۔ 6،
اس کلمے کا اعتقاد انسان میں عزم اور حوصلہ اور صبر و توکل کی زبردست طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ جب خدا کی خوشنودی کے لیے دنیا میں بڑے بڑے کام انجام دینے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ میری پشت پر زمین و آسمان کے بادشاہ کی قوت ہے۔ یہ خیال اس میں پہاڑ کی سی مضبوطی پیدا کرتا ہے اور دنیا کی ساری مشکلات اور مصیبتیں اور مخالف طاقتیں مل کر بھی اس کو اپنے عزم سے ہٹا نہیں سکتی۔ 7، یہ کلمہ انسان کو بہادر بنا دیتا ہے۔ دیکھو، آدمی کو بزدل بنانے والی دراصل 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو جان اور مال اور بال بچوں کی محبت، دوسرے یہ خیال کہ خدا کے سوا کوئی اور مارنے والا ہے، اور یہ کہ آدمی اپنی تدبیر سے موت کو ٹال سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اعتقاد ان دونوں چیزوں کو دل سے نکال دیتا ہے۔ پہلی چیز تو اس لیے نکل جاتی ہے کہ اس کا قائل اپنی جان و مال اور ہر چیز کا مالک خدا ہی کو سمجھتا ہے اور اس کی خوشنودی کے لیے سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ رہی دوسری چیز تو وہ اس وجہ سے باقی نہیں رہتی کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے نزدیک جان لینے کی قدرت کسی انسان یا حیوان یا توپ یا تلوار یا لکڑی یا پتھر میں نہیں ہے۔ اس کا اختیار صرف خدا کو ہے، اور اس نے موت کا جو وقت مقرر کر دیا ہے اس سے پہلے دنیا کی تمام قوتیں مل کر بھی چاہیں تو کسی کی جان نہیں لے سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے سے زیادہ بہادر دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں تلواروں کی باڑھ اور گولیوں کی بوچھاڑ اور فوجوں کی یورش سب ناکام ہو جاتی ہیں۔ جب وہ خدا کی راہ میں لڑنے کے لیے بڑھتا ہے تو اپنے سے 10 گنی طاقت کا بھی منہ پھیر دیتا ہے۔ مشرکین اور کفار اور دہریے یہ قوت کہاں سے لائیں گے؟ ان کی تو جان ان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت دشمن کے لانے سے آتی ہے اور ان کے بھاگنے سے بھاگ سکتی ہے۔ 8، لا الہ الا اللہ کا اعتقاد انسان میں قناعت اور بے نیازی کی شان پیدا کر دیتا ہے۔ حرص، ہوس، شک، حسد کے رقیق جذبات اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ناجائز اور ذلیل طریقے اختیار کرنے کا خیال تک اس کے ذہن میں نہیں آنے دیتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے۔ عزت، طاقت اور ناموری اور حکومت سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنی مصلحتوں کے لحاظ سے جس کو جس قدر چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ہمارا کام صرف اپنی حد تک جائز کوشش کرنا ہے۔ کامیابی اور ناکامی خدا فضل پر موقوف ہے۔ وہ اگر دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت اسے روک نہیں سکتی، اور اگر وہ نہ دینا چاہے تو کوئی طاقت دلوا نہیں سکتی۔ اس کے مقابلے میں مشرکین اور کفار اور دہریے اپنی کامیابی اور ناکامی کو اپنی کوشش اور دنیاوی طاقتوں کی مدد یا مخالفت پر موقوف سمجھتے ہیں، اس لیے ان میں حرص اور ہوس مسلط رہتی ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے رشوت، خوشامد، سازش اور ہر قسم کے بدترین ذرائع اختیار کرنے میں انہیں باک نہیں ہوتا۔ دوسروں کی کامیابی پر رشک و حسد میں جلے مرتے ہیں اور ان کو نیچا دکھانے کی کوئی بری سے بری تدبیر بھی نہیں چھوڑتے۔ 9، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اعتقاد انسان کو خدا کے قانون کا پابند بناتا ہے۔ اس کلمے پر ایمان لانے والا یقین رکھتا ہے کہ خدا ہر چھپی اور کھلی چیز سے باخبر ہے، ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر ہم رات کے اندھیرے میں اور تنہائی کے گوشے میں بھی کوئی گناہ کریں تو خدا کو اس کا علم ہے، اور ہمارے دل کی گہرائی میں بھی کوئی برا ارادہ پیدا ہو خدا کو پہلے سے وہ پتہ ہوتا ہے۔ ہم سب سے چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے، سب سے بھاگ سکتے ہیں مگر خدا کی سلطنت سے نہیں نکل سکتے، سب سے بچ سکتے ہیں مگر خدا کی پکڑ سے بچنا غیر ممکن ہے۔ یہ یقین جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان اپنے خدا کے احکام کا مطیع ہوگا۔ جس چیز کو خدا نے حرام قرار دیا ہے وہ اس کے پاس کبھی نہ پھٹکے گا، اور جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے وہ اس کو تنہائی اور تاریکی میں بھی بچا لائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ ایک ایسی پولیس لگی ہوئی ہے جو کسی حال میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور اس کو ایسی عدالت کا کھٹکا لگا رہتا ہے جس کے وارنٹ سے وہ کہیں بھاگ ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم ہونے کے لیے سب سے پہلی اور ضروری شرط لا الہ الا اللہ پر ایمان لانا ہے۔ مسلم کے معنی جیسا کہ تم کو ابتدا میں بتایا جا چکا ہے خدا کے فرما بردار بندے کے ہیں، اور خدا کا فرما بردار ہونا ممکن ہی نہیں جب تک کہ انسان اس بات پر یقین نہ لائے کہ اللہ کے سوا
کوئی الہ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں یہ ایمان باللہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے۔ یہ اسلام کا مرکز ہے، اس کی جڑ ہے، اس کی قوت کا منبع ہے۔ اس کے سوا اسلام کے جتنے اعتقادات اور احکام اور قوانین ہیں سب اسی بنیاد پر قائم ہیں، اور ان سب کو اسی مرکز سے قوت پہنچتی ہے۔ اس کو ہٹا دینے کے بعد اسلام کوئی چیز نہیں رہتا۔ میرے بھائیو، تم ذرا سمجھ سے کام لوگے تو تمہاری عقل خود کہہ دے گی کہ فقط منہ کھولنے اور زبان ہلا کر چند حرف بول دینے کی اتنی بڑی تاثیر نہیں ہو سکتی۔ بت پرست مشرک تو ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس ایک منتر پڑھ دینے سے پہاڑ ہل جائے گا، زمین شق ہو جائے گی اور چشمے ابلنے لگیں گے، چاہے منتر کے معنی کسی کو خبر نہ ہو۔ مگر اسلام میں یہ بات نہیں ہے۔ یہاں اصل چیز معنی ہے۔ الفاظ کی تاثیر معنوں سے ہے۔ معنی اگر نہ ہو اور وہ دل میں نہ اتریں اور ان کے زور سے تمہارے خیالات، تمہارے اخلاق اور تمہارے اعمال نہ بدلیں تو نرے الفاظ بول دینے سے کچھ بھی اثر نہ ہوگا۔ اس بات کو میں ایک موٹی سی مثال سے تمہیں سمجھاؤں۔ فرض کرو تمہیں سردی لگتی ہے۔ اگر تم زبان سے روئی لحاف روئی لحاف پکارنا شروع کر دو تو سردی لگنی بند نہ ہوگی، چاہے تم رات بھر میں 1,00,000 تسبیحیں روئی لحاف کی پڑھ ڈالو۔ ہاں، اگر لحاف میں روئی بھروا کر اوڑھ لوگے تو سردی لگنی بند ہو جائے گی۔ فرض کرو کہ تمہیں پیاس لگ رہی ہے۔ اگر تم صبح سے شام تک پانی پانی پکارتے رہو تو پیاس نہ بجھے گی۔ ہاں، پانی کا ایک گھونٹ لے کر پی لوگے تو کلیجے کی ساری آگ فوراً ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ فرق صرف اس طرح ہوگا کہ پہلے ان الفاظ کا مطلب سمجھو اور وہ مطلب تمہارے دل میں اتر جائے۔ پھر تمہیں اچھی طرح یہ احساس ہو کہ تم اپنے خدا کے سامنے اور ساری دنیا کے سامنے کتنی بڑی بات کا اقرار کر رہے ہو، اور اس اقرار سے تمہارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ پھر یہ سمجھتے ہوئے جب تم نے اقرار کر لیا تو اس کے بعد تمہارے خیالات پر اور تمہاری ساری زندگی پر اس کلمے کا قبضہ ہو جانا چاہیے۔ پھر تم کو اپنے دل و دماغ میں کسی ایسی بات کو جگہ نہ دینی چاہیے جو اس کلمے کے خلاف ہو۔ پھر تم کو ہمیشہ کے لیے بالکل فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جو بات اس کلمے کے خلاف ہے وہ جھوٹی ہے اور یہ کلمہ سچا ہے۔ اس کلمے کا اقرار کرنے کے بعد تم کافروں کی طرح آزاد نہیں رہے کہ جو چاہو کرو، بلکہ اب تم پابند ہو اس بات کے کہ یہ کلمہ جو کہے اس کو کرنا پڑے گا اور جس سے وہ منع کرے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس طرح کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اور اس طرح کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آدمی اور آدمی میں اتنا بڑا فرق ہوتا ہے جس کا ذکر میں نے ابھی تم سے کیا۔ آؤ اب میں تمہیں بتاؤں کہ کلمے کا مطلب کیا ہے۔ کلمے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمے میں الہ کا جو لفظ آیا ہے اس کے معنی خدا کے ہیں۔ خدا اس کو کہتے ہیں جو مالک ہو، حاکم ہو، خالق ہو، پالنے اور پوسنے والا ہو، دعاؤں کا سننے اور قبول کرنے والا ہو اور اس کا مستحق ہو کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اب جو تم نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اول تو تم نے یہ اقرار کیا کہ یہ دنیا نہ تو بے خدا کے بنی ہے اور نہ ایسا ہی ہے کہ اس کے بہت سے خدا ہوں، بلکہ دراصل اس کا خدا ہے اور وہ خدا ایک ہی ہے، اور اس ایک ذات کے سوا خدائی کسی کی نہیں ہے۔ دوسری بات جس کا تم نے کلمہ پڑھتے ہی اقرار کیا وہ یہ ہے کہ وہی ایک خدا تمہارے اور سارے جہان کا مالک ہے۔ تم اور تمہاری ہر چیز اور دنیا کی ہر شے اس کی ہے۔ خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، موت اور زندگی اس کی طرف سے ہے، مصیبت اور راحت بھی اسی کی طرف سے ہے۔ جو کچھ کسی کو ملتا ہے اس کو دینے والا حقیقت میں وہ ہے، اور جو کچھ کسی سے چھینا جاتا ہے اس کا چھیننے والا بھی حقیقت میں وہی ہے۔ ڈرنا چاہیے تو اس سے، مانگنا چاہیے تو اس سے، سر جھکانا چاہیے تو اس کے سامنے، عبادت اور بندگی کی جائے تو اس کی، اس کے سوا ہم کسی کے غلام اور بندے نہیں، اور اس کے سوا کوئی ہمارا آقا اور حاکم نہیں۔ ہمارا اصلی فرض یہ ہے
کہ اسی کا حکم مانے اور اسی کے قانون کی پیروی کریں۔ یہ عہد و پیمان ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی تم اپنے خدا سے کرتے ہو اور ساری دنیا کو گواہ بنا کر کرتے ہو۔ اس کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ پاؤں، تمہارا رونگٹا رونگٹا اور زمین اور آسمان کا ایک ایک ذرہ جس کے سامنے تم نے جھوٹا اقرار کیا تمہارے خلاف خدا کی عدالت میں گواہی دے گا، اور تم ایسی بے بسی کے عالم میں وہاں کھڑے ہوگے کہ ایک بھی گواہ تم کو صفائی پیش کرنے کے لیے نہ ملے گا۔ دنیا کی پولیس سے تم اپنا جرم چھپا سکتے ہو، خدا کی پولیس سے نہیں چھپا سکتے۔ دنیا کی پولیس رشوت کھا سکتی ہے، خدا کی پولیس رشوت کھانے والی نہیں۔ دنیا کے گواہ جھوٹ بول سکتے ہیں، خدا کے گواہ بالکل سچے ہیں۔ دنیا کے حاکم بے انصافی کر سکتے ہیں، خدا ایسا حاکم نہیں جو بے انصافی کرے۔ پھر خدا جس جیل میں ڈالے گا اس سے بچ کر بھاگنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے۔ خدا کے ساتھ جھوٹا اقرار نامہ کرنا بہت بڑی بے وقوفی بلکہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ جب اقرار کرتے ہو تو خوب سوچ سمجھ کر کرو اور اس کو پورا کرو، ورنہ تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ خواہ مخواہ زبانی ہی اقرار کر لو، کیونکہ خالی خولی زبانی اقرار محض بیکار ہے۔ دین کی روح کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیا؟ جس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں بہر حق در خاک و خوں غلطی داس بس میں لا الہ الا کردی داس، کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو لوگوں نے کہا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گیا، کیوں؟ لا الہ تو پہلے بھی پڑھتے تھے، وہ لوگ بھی پڑھتے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، جماعتیں ہو رہی تھیں۔ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کیا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔ ترجمہ یہ ہے جو ہے نا کہ قبروں کو نہ پوجو مد نہ منگو، یہ توحید کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ اور میں نے سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ ماموں قانون کے جلسہ میں خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا حدیثوں تمہاری بس توحید جو ہے وہ مردوں سے متعلق ہے، مردے مدد نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں کہ مردے ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ وہ تو بیوقوف لوگ پوچھتے ہیں۔ یہ زندہ خداؤں کو تم چیلنج کرتے ہو جن کے پاس جیلیں ہیں، پھانسیاں، کڑیاں، کوڑے ہیں، ان کی کبھی بات نہیں کرتے۔ یہ توحید بالکل تم نے گم کر دی، حالانکہ پوری سورہ نساء میں اسی شرک کا بیان ہے۔ حق میں رہتا ہو کہ کوئی انسان اپنے قانون ملک میں جاری کرنا شروع کر دے، بندہ ہوتے ہوئے وہ لوگوں کو اپنے قانونوں کا پابند بنائے، یہ ہے وہ غلامی، عبدیت، جس کو ختم کرنے کے لیے نبی رسول اللہ ہے۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی نا سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ کہتا ہے عام لوگ تو کجا رہے، حکمران اور مولوی اور پیر، نبی تک کو حق نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکم اور نبوت دے اور وہ لوگوں کو کہے میرے بندے بن جاؤ، غلام بنا دے، نہیں بنا سکتے۔ پیغمبر کو حق نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنائے، غلام صرف اللہ کے احمد، کسی کے غلام نہیں۔ تو یہ غلامی کا دور شروع ہوا، لوگوں کو لالچ کے ذریعے اور خوف کے ذریعے غلام بنا دیا۔ اور وقت کے حکمران سلطانوں میر تو لگا، ہم تو ایک سپاہی کے سامنے حق نہیں کہہ سکتے۔ کہاں ہے وہ توحید، وہ لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ صرف یہ کہو کہ بت کچھ نہیں دیتے، پیر نہیں دیتے۔ یہ ظالم جو خدا کی زمین پر اپنے قانون چلا رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو منسوخ کر رہے ہیں، مٹی فرید کر رہے ہیں، کچھ نہیں ان کا مقابلہ کر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ مومن بادشاہوں اور سلطانوں سے ڈر جاتا اور خوشامد کرتا تو آسمان کی آنکھوں سے آنسو نکلتی، آہ سوزناک نکلتی ہے کہ یہ اسلام تھا۔ اس لیے جو میں نے کہا نا کہ بڑے کام کے لیے بڑا آدمی درکار ہے، جب موڑ بڑا تھا نا، بنیاد ہی تبدیل ہو رہی تھی کہ نماز رہے گی، کلمے رہیں گے، مگر حکومت جو ہے آزاد ہوگی، جو جی چاہے گا قانون رکھیں گے، جو چاہیں گے منسوخ کر دیں گے۔ اب یہ دین میں تبدیلی ہے، لا الہ الا اللہ میں تبدیلی ہے۔ جن کا لا الہ یہی ہے کہ سجدہ نہ کرو گے، ان کو کیا پتا کہ کیا فکر ہے؟ بھائی کیوں ایک انسان خدا بن گیا، کیوں اپنے قانون جاری کر رہا ہے؟ طاغوت۔ کار رسالت کا آغاز اسی مسئلے سے ہوا۔ یہ عین حکمت خداوندی تھی کہ آغاز رسالت ہی میں اس اہم مسئلے کو جو عقیدہ و ایمان کا مسئلہ ہے، دعوت کا محور و مرکز بنایا جائے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راہ حق میں پہلا قدم ہی اس دعوت سے اٹھائیں کہ لوگوں گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور پھر اسی دعوت پر اپنا تمام وقت صرف کر دیں، انسانوں کو ان کے حقیقی پروردگار سے آگاہ کریں اور انہیں صرف اسی کی بندگی کی راہ پر لگائیں۔ اگر ظاہر بین نگاہ اور محدود انسانی عقل کی روشنی میں دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے
کہ عرب اس طریقے دعوت سے بآسانی رام ہونے والے نہیں تھے۔ عرب اپنی زبان دانی کی بدولت الہ کا مفہوم اور لا الہ الا اللہ کا مدعا خوب سمجھتے تھے۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ الوہیت سے مراد حاکمیت اعلیٰ ہے۔ وہ اس امر میں بھی کما کا آگاہ تھے کہ الوہیت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص گرداننے کے صاف معنی یہ ہیں کہ اقتدار پورے کا پورا کاہنوں، پروہتوں، قبائل کے سرداروں اور امراء و حکام کے ہاتھ سے چھین کر اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے۔ ضمیر و قلب پر، مذہبی شعائر و مناسک پر، معاملات زندگی پر، مال و دولت اور عدل و قضا پر، الغرض ارواح و اجسام پر بہما وجوہ اللہ اور صرف اللہ کا اقتدار ہو۔ وہ خوب جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا اعلان در حقیقت اس دنیاوی اقتدار کے خلاف ایک چیلنج ہے جس نے الوہیت کی سب سے بڑی خصوصیت حاکمیت کو غصب کر رکھا ہے۔ یہ ان تمام قوانین اور نظاموں کے خلاف اعلان بغاوت ہے جو اس قبضہ غاصبانہ کی بنیاد پر وضع کیے جاتے ہیں، اور تمام ان قوتوں کے خلاف اعلان جنگ ہے جو خانہ ساز شریعتوں کی بدولت دنیا میں کوس لمن الملک بجاتی ہیں۔ عرب اپنی زبان کے نشیب و فراز سے بخوبی آگاہ تھے، اور وہ لا الہ الا اللہ کے حقیقی مفہوم کو پوری طرح سمجھ رہے تھے۔ ان سے یہ امر بھی پوشیدہ نہ تھا کہ ان کے خود ساختہ نظاموں اور ان کی پیشوائی اور قیادت کے ساتھ یہ دعوت کیا سلوک کرنا چاہتی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس دعوت کا، یا باللفاظ دیگر اس پیام انقلاب کا، اس تشدد اور غیظ و غضب کے ساتھ استقبال کیا اور اس کے خلاف وہ مارکہ آرائی کی جس سے ہر خاص و عام واقف ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دعوت کا آغاز اس انداز سے کیوں ہوا، اور حکمت الہی نے کس بنا پر یہ فیصلہ کیا کہ اس دعوت کا افتتاح ہی مصیبتوں اور آزمائشوں سے ہو۔ لا الہ الا اللہ، اسلام کا نظام حیات، اسلامی نظام زندگی کی اساس۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسلامی عقیدے کے رکن اول یعنی کلمہ شہادت کا پہلا جزو ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ بندگی و عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ محمد الرسول اللہ اس کا دوسرا جز ہے، اور اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اس بندگی کی کیفیت اور اس کا طریقہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے حاصل کیا جائے گا۔ مومن اور مسلم کا دل وہ دل ہے جس کی گہرائیوں میں کلمہ اپنے ان دونوں اجزاء سمیت پوری طرح جاگزیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ان دونوں شہادتوں کے بعد ایمان کے جتنے ستون اور اسلام کے جتنے ارکان ہیں وہ دراصل ان شہادتوں ہی کے تقاضوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ ملائکہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر خیر و شر پر ایمان، اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور پھر حدود، تعزیرات، حلال و حرام، معاملات، قوانین، اسلامی ہدایات و تعلیمات، ان سب کی اساس اللہ کی عبودیت پر استوار ہوتی ہے، اور ان سب کا منبع وہ تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی طرف سے ہم تک پہنچائی ہے۔ اسلامی معاشرہ وہ معاشرہ ہے جو کلمہ شہادت اور اس کے تمام تقاضوں کی عملی تفسیر ہو۔ اگر یہ کلمہ اور اس کے تقاضوں کی کوئی جھلک معاشرے کی عملی زندگی میں نہ پائی جاتی ہو تو وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ گویا کلمہ شہادت ایک ایسے مکمل نظام کی بنیاد ٹھہراتا ہے جس پر امت مسلمہ کی زندگی اپنی تمام تفصیلات اور ضروریات سمیت تعمیر ہوتی ہے۔ اس بنیاد کے قیام سے پہلے زندگی کی تعمیر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر اس بنیاد کے ماں سوا کسی اور بنیاد پر زندگی کی عمارت اٹھائی جائے یا اس بنیاد کے ساتھ کسی اور بنیاد کو یا متعدد خارجی بنیادوں کو بھی شامل کر کے زندگی کی تعمیر کی کوشش کی جائے تو ان کے نتیجے میں قائم ہونے والے معاشرے کو اسلامی زندگی کا نمائندہ
किसी तरह भी नहीं कहा जा सकेगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है, उसका फरमान है कि उसके सिवा किसी की बंदगी न की जाए। यही दीन क़य्यम, ठेठ और सीधा तरीके ज़िंदगी है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 40। जिसने रसूल की अताअत की उसने दरअसल अल्लाह की अताअत की। सूरह निसा आयत नंबर 80। ये मुख्तसर उसूली और फैसला कुन बयान दीन हक और उसकी अमली तहरीक से ताल्लुक़ रखने वाले बुनियादी मसले के बारे में दो टोक फैसला करने में हमारी रहनुमाई करता है। सानियन, मुस्लिम माशरे के तरीक़े तामीर की निशानदही में हमें इससे मदद मिलती है, और सालिसन हमें यह बताता है कि इस्लाम ने जाहिली माशरों के साथ निमटने के लिए क्या तरीक़ेकार तजवीज़ किया है, और राबियन वो ये तयन करता है कि इंसानी ज़िंदगी की अमली सूरत हाल को बदलने के लिए इस्लाम का ज़ाब्ता कार क्या है। ये तमाम मसाइल वो हैं जो कदीम ज़माने से लेकर आज तक इस्लामी तहरीक के निज़ाम कार में न सिर्फ असासी अहमियत के हामिल रहे हैं, बल्कि बड़े नाजुक और फैसला कुन समझे जाते रहे हैं। इस्लामी माशरे का इम्तियाज़ी वस्फ़। मुस्लिम माशरे का इम्तियाज़ी वस्फ़ ये है कि ये माशरा अपने तमाम मामलाते ज़िंदगी में सिर्फ़ अल्लाह की उबूदियत की असास पर कायम होता है। कलमा शहादत इसी अबूदियत का इजहार करता है और इसकी कैफियत मुतय्यन करता है। इंसान का एतकाद भी इस अबूदियत का मज़हर होता है। इबादात और शायर में भी इस अबूदियत का परतो पाया जाता है। कवानीन व ज़वाबित इसकी अमली तफसीर होते हैं। जो शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत पर यकीन नहीं रखता तो उसने दरअसल सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी इख्तियार ही नहीं की। अल्लाह ताला फरमाता है कि दो खुदा न बना लो, खुदा तो बस एक ही है, लिहाजा तुम मुझी से डरो। उसी का है वो सब कुछ जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और खालिसन उसी का दीन कायनात में चल रहा है। फिर क्या अल्लाह को छोड़कर किसी और से तकवा करोगे। सूरतुन नहल आयत नंबर 51-52। इसी तरह जो शख्स अल्लाह के सिवा किसी और हस्ती के आगे या अल्लाह के साथ किसी और ज़ात को शरीक करके इबादत व शायर बजा लाता है, वो भी खुदाए वाहिद का बंदा नहीं हो सकता। कह दीजिए मेरी नमाज, मेरे तमाम मरासम अबूदियत, मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं। उसी का मुझे हुक्म दिया गया है और सबसे पहले सरे इताअत झुकाने वाला मैं हूँ। सूरतुल अनाम 162-163। इसी तरह जो शख्स इन कवानीन को छोड़कर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं किसी और मंबे से कवानीन को अख़ज़ करता है तो वो भी अल्लाह की बंदगी खालिस से महरूम है। क्या ये लोग कुछ ऐसे शरीके खुदा रखते हैं जिन्होंने इनके लिए दीन की नोयत रखने वाला एक ऐसा तरीक़ा मुकर्रर कर दिया है जिसका अल्लाह ने इज़्न नहीं दिया। सूरह शूरा आयत नंबर 21। जो कुछ रसूल तुम्हें दें उसे पकड़ लो और जिस चीज़ से रोके उससे रुक जाओ। सूरतुल हश्र आयत नंबर 7। ये हैं इस्लामी माशरे के इक़दार असली। इस माशरे में जिस तरह अफराद के मोतक़दात और तसव्वुरात में बंदगी रब रची बसी होती है, इसी तरह इनकी इबादात और शायर व मनासिक पर भी बंदगी खालिस का रंग चढ़ा होता है, और इनका जमाती निज़ाम और कवानीन व ज़वाबित भी बंदगी रब के अमली पैकर होते हैं। इन पहलुओं में से एक पहलू में भी अगर बंदगी का रंग मादूम हो तो पूरे का पूरा इस्लाम कलदम हो जाता है। इसलिए कि इस तरह इस्लाम का रुकन अव्वल कलमा शहादत, जिस पर इस्लाम की बुनियाद है, सिरे से वजूद पजीर ही नहीं हो सकता।
قل اے نبی کہہ دیجئے ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ بڑی دو ٹوک قسم کی آیت ہے۔ مال و اسباب دنیاوی کی 3 شکلیں اور دنیاوی قرابت داریوں کی 5، 3 اور 5 کو جمع کر دیا۔ ان 5 چیزوں کی محبت کو ایک پلڑے میں ڈالو، اور اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کو دوسرے پلڑے میں ڈالو۔ اگر یہ 8 محبتوں بھاری ہے ان 3 کے مقابلے، جاؤ دفع ہو جاؤ، تمہارا کوئی سروکار ہم سے نہیں ہے، بیٹھو انتظار کرو یہاں تک کہ ہم فیصلہ سنا دیں۔ اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت دیتا ہی نہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت ان تمام محبتوں سے بھاری ہو، تب تو مومن ہو، ورنہ نہیں ہو۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ اس مرحلے پر آ کر رشتہ و پیوند 5 رشتے گن دیے۔ قل ان کان آباؤکم، کہہ دیجیے اگر ہو تمہیں تمہارے باپ، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہارے اسپاؤسز، اس لیے کہ زوج جو ہے دونوں طرف لفظ چلتا ہے۔ زوج جو ہے شوہر کی زوج بیوی ہے، بیوی کا زوج اس کا شوہر ہے، تو یہ محبت جو ہے اسپاؤسز کی۔ وعشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، یہ تو 5 تو رشتے ہو گئے، اب باقی سارے رشتے تو اس کے نیچے ہی ہے نا، باپ، بیٹے، بھائی اور بیویاں یا شوہر اور رشتہ دار قرابت دار۔ واموال اقترفتموها، مال و دولت دنیا کی 3 شکلیں، وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں۔ وتجارت تخشون کسادها، وہ تجارت جس کی کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، مندی نہ ہو جائے، وہ تم چاہتے ہو بڑی مشکل سے ایک ٹریڈ جو ہے جمائی ہے، تجارت جو ہے اس کو اب اس کے اندر کہیں کساد بازاری نہ آ جائے۔ وہ مساکن ترضونها، اور وہ حویلیاں جو تم نے بنائی ہے، کوٹھیاں بنائی ہے، سجایا ہے ان کو، وہ تمہیں بہت پسند ہے۔ احب الیکم، اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں تمہیں، من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ کے مقابلے میں اور اس کے رسول کے مقابلے میں اور اللہ کی راہ میں جہاد کے مقابلے میں، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔